أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا
وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون آمنت بالله صدق الله العظيم۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو کہ جنہیں سرگوشیوں سے منع کیا گیا، پھر بھی یہ لوگ جس چیز سے انہیں منع کیا گیا تھا وہی کام کرتے ہیں، اور یہ سرگوشیاں کرتے ہیں گناہ کی اور زیادتی کی اور رسول کی نافرمانی کی۔ اور یہ لوگ جب آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کو ایسے انداز سے سلام کرتے ہیں جس سے اللہ نے سلام نہیں کیا، اور یہ لوگ اپنے دلوں میں کہتے ہیں کہ اللہ ہماری ان باتوں کی وجہ سے ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا۔ ان کے لیے جہنم کافی ہے، یہ اس میں جلیں گے اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ اے ایمان والو، جب تم سرگوشیاں کرو تو سرگوشیاں گناہ کی نہ کیا کرو، زیادتی کی اور رسول کی نافرمانی کی سرگوشی مت کرو۔ اے ایمان والو، جب تم سرگوشیاں کرو تو گناہ کی، زیادتی کی اور رسول کی نافرمانی کی سرگوشیاں مت کرو۔ سرگوشی کرو نیکی کی اور تقوی کی، اور ڈرتے رہو اس اللہ سے جس کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ بے شک یہ سرگوشیاں شیطان کی طرف سے ہیں تاکہ ایمان والوں کو یہ غمگین کر دے، اور یہ شیطان ایمان والوں کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔ اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اے ایمان والو، جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں کھل کر بیٹھ جاؤ تو جگہ کھول دیا کرو، اللہ تمہارے لیے کشادگی کر دے گا۔ اور جب کہا جائے کہ اٹھ کر چلے جاؤ تو چلے جایا کرو۔ تم میں سے جو لوگ مومن ہیں اور جنہیں علم دیا گیا ہے، اللہ ان کے درجات بلند کرے گا، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس کی خوب خبر رکھنے والا ہے۔ اے ایمان والو، جب تم رسول سے سرگوشیاں کرو تو سرگوشیاں کرنے سے پہلے صدقہ پہلے کیا کرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اور پاکیزگی کی بات ہے۔ اور اگر تم صدقہ نہ کر سکو تو بھی اللہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ کیا تم اس بات سے ڈر گئے ہو کہ تمہیں سرگوشی کرنے سے پہلے صدقہ دینا پڑے گا؟ تو جب تم نے یہ کام نہیں کیا اور اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی تو بس نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس کی خوب خبر رکھنے والا ہے۔ یہ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ اور مفہوم جو آج کی مجلس میں تلاوت کی گئی ہیں، اور یہ سورۃ المجادلہ کی آیت نمبر 8 سے آیت نمبر 13 تک کی آیات ہیں۔ 8، 9، 10، 11، 12، 13 یہ آیات ہیں جن کی آج تلاوت کی گئی ہے۔ ان آیات میں جو پہلی آیت ہے اس کا تعلق تو یہود اور منافقین سے ہے، یہودیوں سے اور منافقوں سے ہے،
اور یہود اور منافقوں کا طریقہ یہ تھا کہ ایک تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کر کافی دیر تک آپ سے باتیں کرتے رہتے تھے، سرگوشیاں کرتے رہتے تھے، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہیں، اور ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں تھا اور کوئی اس میں دینی خیر نہیں تھی۔ دوسرا ان کا طریقہ یہ تھا کہ جب مسلمان کہیں مسلمانوں کو آتا ہوا دیکھتے تھے یا مسلمان کسی جگہ میں جمع ہوتے تھے تو یہ یہودی اور منافق مسلمانوں کو جلانے کے لیے آپس میں چپ کے کان میں سرگوشیاں، ایک دوسرے کے کان میں سرگوشیاں کرتے تھے اور چپ کے مسلمانوں کو دیکھتے رہتے تھے۔ اس سے مسلمانوں کو یہ خیال ہوتا تھا کہ شاید یہ ہمارے خلاف سازش کر رہے ہیں، ہمارے خلاف بات کر رہے ہیں، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہود اور منافق سازش بھی کرتے تھے، لیکن بعض اوقات محض مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لیے بھی یہ حرکت کرتے تھے تاکہ مسلمانوں کو جلایا جا سکے یا مسلمانوں کو خوف زدہ کیا جا سکے۔ تیسری حرکت ان کی یہ تھی کہ جب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تو سنت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے سلام کا جو طریقہ تجویز کیا ہے وہ سلام نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سلام کا طریقہ تو یہ تجویز کیا جو مسلمانوں میں رائج ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی السلام علیکم، لیکن یہ یہودی ظالم تھے تو یہ لام کو دبا دیتے تھے، حذف کر دیتے تھے اور اس طرح بولتے تھے کہ السلام علیکم، اور سام موت کو کہا جاتا ہے، اور السلام علیکم کو مطلب یہ ہے کہ تمہارے اوپر موت ہو۔ تو یہ تین تکلیف دہ باتیں تھیں جو یہود بھی کرتے تھے اور یہودیوں کے دیکھا دیکھی منافق بھی یہ کام کرتے تھے۔ تو قرآن مجید کی سورۃ المجادلہ کی آیت نمبر 8 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہود اور منافقوں کی ان حرکت کا ذکر کیا اور یہ بات ارشاد فرمائی کہ نبی علیہ السلام نے یہود اور منافقوں کو ان حرکتوں سے منع کیا تھا، لیکن یہ باز نہیں آتے اور تنگ کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی وقت ضائع کرتے ہیں، مسلمانوں کو بھی جلاتے ہیں، سرگوشیاں کرتے ہیں اور غلط انداز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کر کے بد دعائیں دیتے ہیں۔ تو یہ جو آیت نمبر 8 ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہود اور منافقوں کا ذکر کیا اور یہ فرمایا کہ الم تر الی الذین نہوا عن النجوى، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہیں سرگوشیاں کرنے سے منع کیا گیا تھا۔ ایک تو وہ سرگوشی جو یہود اور منافق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر آپ سے کرتے رہتے تھے، باتیں کرتے رہتے تھے اور کہتے تھے جی تنہائی میں آپ سے بات کرنی ہے، اور الٹی سیدھی فضول باتیں، محض آپ کا وقت ضائع کرنا مقصد ان کا ہوتا تھا۔ تو قرآن کہتا ہے کہ الم تر الی الذین نہوا عن النجوى، اے نبی کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ان لوگوں کی طرف جنہیں سرگوشیاں کرنے سے منع کیا گیا تھا، ثم یعودون لما نہوا عنہ، اور پھر بھی جس چیز سے ان کو روکا گیا تھا وہی کام یہ بار بار کرتے ہیں۔ ثم یعودون لما نہوا عنہ، پھر بار بار وہی کام کرتے ہیں جس سے ان کو روکا گیا۔ وَيَتَنَاجَوْنَ، اور یہ لوگ باتیں کرتے ہیں بالاسم، گناہ کی، والعدوان، زیادتی کی، ومعصیت الرسول، اور رسول کی نافرمانی کی۔
یعنی آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں تو بھی اس میں گناہ اور حد سے زیادتی اور رسول کی نافرمانی ہوتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کے لیے آپ سے لمبی لمبی سرگوشیاں کرتے تھے، وہ بھی فضول باتیں تھیں جن کے بارے میں قرآن نے فرمایا کہ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ، اور یہ سرگوشیاں کرتے ہیں گناہ کی، والعدوان، اور حد سے تجاوز کی، حد سے تجاوز کر کے آپ کو ستاتے ہیں، ومعصیت الرسول، اور رسول کی نافرمانی کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس طرح کی سرگوشیوں سے منع کیا تھا لیکن پھر بھی کرتے ہیں۔ آگے فرمایا وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، اور یہ لوگ جب آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کو سلام کرتے ہیں وہ سلام جو اللہ نے آپ کو نہیں کیا، آپ کو دعا دیتے ہیں وہ دعا جو اللہ نے آپ کو دعا نہیں دی۔ حیا یحیی تحیہ کا مطلب زندگی کی دعا دینا بھی آتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سلام کرنا بھی آتا ہے۔ تو وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، اور جب یہ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کو ایسے طریقے سے سلام کرتے ہیں جس سلام کا اللہ نے حکم نہیں دیا۔ اور آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ یہودی آئے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور لام کو حذف کر دیا اور السلام علیکم کے بجائے السلام علیکم کہا، جس کا معنی ہوتا ہے موت کے، کہ آپ کے اوپر موت ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا وہاں موجود تھیں، ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کا سلام سنا تو آپ نے تو کوئی لمبا جواب نہیں دیا، صرف یہ فرمایا وعلیکم، کہ اور تمہارے اوپر، وعلیکم اور تمہارے اوپر۔ لیکن جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ جملہ سنا تو انہوں نے ان کی خبر لی اور ان کو بد دعائیں دیں۔ بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ تم نے کیوں بد دعائیں دیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ نے نہیں سنا کہ انہوں نے سلام کس طریقے سے کیا تھا؟ آپ کو بد دعا دی تھی، اس لیے میں نے بد دعا دی تھی۔ فرمایا کہ دیکھو، میں نے جواب میں وعلیکم کہا، اور وعلیکم میں میری دعا ان کے بارے میں قبول ہوگی، یعنی میری بد دعا ان پر قبول ہوگی اور ان کی بد دعا میرے خلاف قبول نہیں ہوگی۔ مقصد یہ تھا کہ اگر وہ بد دعا دے رہے ہیں تو ایسے طریقے سے جواب دو کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعلیکم کہہ کے ان کا جواب دیا۔ تو اس کو قرآن کہتا ہے کہ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، اور جب یہ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کو سلام کرتے ہیں ایسے طریقے سے جس طریقے سے اللہ نے سلام نہیں کیا۔ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ، اور اپنے دل میں یہ کہتے ہیں کہ ہماری ان باتوں کی وجہ سے اللہ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا۔ یہودی یہ بد دعا دیتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ساتھ ہی دل میں یہ کہا کرتے تھے کہ اگر یہ نبی برحق ہیں تو جیسے ہی ہم نے یہ جملہ کہا فوراً ہمارے اوپر اللہ کا عذاب آ جانا چاہیے۔ اور یہ قرآن نے ان کی بات نقل کی کہ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ، کہ یہ لوگ اپنے دلوں میں یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ ہماری ان باتوں کی وجہ سے ہمیں کیوں عذاب نہیں دیتا۔ آگے قرآن کہتا ہے حسبهم جہنم یصلونہا، ان کے لیے جہنم کافی ہے، یہ اس جہنم میں جلیں گے، فبئس المصیر، اور جہنم بدترین ٹھکانہ ہے۔ گویا اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات ارشاد فرما دی کہ دنیا میں
ہر عمل کا بدلہ نہیں ملا کرتا۔ اگر کوئی آدمی کسی کو ستاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، یا اور آپ کو تکلیفیں پہنچاتا ہے، یا مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچاتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ کچھ اس کو تکلیف دنیا میں پہنچے، لیکن اصل عذاب آخرت کا عذاب ہے۔ دنیا میں ہر گناہ کا بدلہ نہیں ملتا، بلکہ روز جزا ہے، مالک یوم الدین روز جزا ہے، وہاں ہر عمل کا بدلہ دیا جائے گا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا حسبہم جہنم، ان کے لیے جہنم کافی ہے، یصلونہا، یہ جہنم میں جلیں گے، فبئس المصیر، اور جہنم بدترین ٹھکانہ ہے۔ صلیہ یصلا کے معنی جلنے کے۔ آگے آیت نمبر 9 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے مومنین کو خطاب فرمایا، اور مومنین کو خطاب کر کے یہ بات ارشاد فرمائی کہ دیکھو یہ یہودی اور منافق سرگوشیاں کرتے ہیں، اور ان کے 2-3 مقصد ہوتے تھے۔ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت ضائع کرنا، دوسرا گناہ کو اور نافرمانی کو پھیلانا، تیسرے مسلمانوں کو جلانا، جس کی تفصیل ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے عرض کی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے آیت نمبر 9 میں مسلمانوں سے فرمایا کہ تم بھی احتیاط رکھو، اور اس بات کی احتیاط رکھو کہ ایک تو سرگوشیاں کر کے وقت ضائع نہ ہو، کیونکہ اگر تم بھی آؤ گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کر کے لمبی لمبی بات کرو گے، آپ کا وقت ضائع ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ نبی علیہ السلام اپنے اخلاق فاضلہ کی وجہ سے تمہیں کچھ نہ کہیں، لیکن ان کے دل میں تکبر پیدا ہوگا، تمہارا نقصان ہوگا۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ تمہیں بھی یہودیوں کے اس طریقے سے بچنا چاہیے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سکھائی کہ اگر 3 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک کو چھوڑ کر 2 کو سرگوشیاں نہیں کرنی چاہیے۔ فرض کیجئے 3 آدمی ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، 2 اٹھ کر ایک طرف کو چلے گئے اور آپس میں باتیں کر رہے ہیں، اور کبھی کبھار اس تیسرے کو بھی دیکھتے ہیں، تو تیسرا بیچارہ یہی سمجھے گا کہ شاید میرے خلاف سازش ہو رہی ہے، یا کوئی چیز مجھ سے چھپا کر یہ کچھ کام کرنا چاہ رہے ہیں، اب میرے اوپر اعتماد نہیں ہے، نہ جانے اس کے دل میں کیا کیا خیال آئیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھی اس طرح کی تکلیف دہ باتوں سے بچو۔ تو آیت نمبر 9 میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، اذا تناجیتم، جب تم آپس میں سرگوشیاں کرو، فلا تتناجوا بالاسم والعدوان، تو تم سرگوشیاں مت کیا کرو گناہ کی اور زیادتی کی، ومعصیت الرسول، اور رسول کی نافرمانی کی۔ گناہ کی سرگوشیاں سے بھی بچو، اور حد سے زیادتی بھی اختیار مت کرو، اور رسول کی نافرمانی والی باتیں بھی مت کرو۔ وتناجوا بالبر والتقوی، اور ہاں تم آپس میں سرگوشیاں کر لیا کرو نیکی کی اور تقوی کی۔ اشارہ کر دیا کہ اگر نیکی اور تقوی کی کوئی سرگوشی کرنی ہو تو وہ کر سکتے ہو، لیکن وہ بھی اس طریقے سے کہ اہل مجلس میں سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر 3 آدمی ہوں تو 2 کو سرگوشیاں نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر چوتھا بھی آ جائے اور وہ تیسرے کے پاس بیٹھ جائے، اب یہ دونوں اگر آپس میں بیٹھ کر کوئی بات کرنے لگیں، خیر کی کوئی پروگرام بنانے لگیں کہ بھئی ہم نیکی کا فلاں کام کریں گے، یا اس ساتھی کی مدد کریں گے، اور مدد کا یہ طریقہ ہوگا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کو قرآن نے فرمایا وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى، اور تم سرگوشیاں کر سکتے ہو نیکی کی اور تقوی کی۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور ڈرو اس اللہ سے جس کی طرف تم سب کو جمع کیا جائے گا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور ڈرو
اس اللہ سے جس کی طرف تم سب کو جمع کر کے لے جایا جائے گا۔ آگے آیت نمبر 10 ہے اور اس کا ترجمہ پہلے سن لیجئے، پھر میں اس کی مختصر تشریح عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 10 میں فرما رہے ہیں انما النجوى من الشیطان، یہ جو سرگوشیاں ہیں یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں، لیحزن الذین آمنوا، تاکہ ایمان والوں کو غمگین کرے، ولیس، تاکہ شیطان ایمان والوں کو غمگین کرے، ولیس بضارہم شیئا، اور شیطان ایمان والوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتا کچھ بھی، الا باذن اللہ، جب تک اللہ کا حکم نہ ہو، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ تو آیت نمبر 10 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ جو سرگوشیاں کرنا، خاص طور پر گناہ کی، زیادتی کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی سرگوشیاں کرنا، یہ شیطان کا کام ہے۔ اب یہود اور منافق یہ اس انداز سے بات کریں، سرگوشیاں کریں، تو وہ بھی شیطان کا طریقہ ہے اور شیطان نے ان کو اس پر آمادہ کیا ہے۔ اور اگر اللہ پناہ میں رکھے کہ مسلمان یہ طریقہ اختیار کریں تو ان کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ شیطان نے انہیں اس گناہ پر اکسایا ہے اور آمادہ کیا ہے۔ تو قرآن نے فرمایا انما النجوى من الشیطان، بے شک یہ سرگوشیاں شیطان کی طرف سے ہیں، یعنی یہود اور منافق جو سرگوشیاں کرتے ہیں، یا اے مسلمانوں تم جو غلط قسم کی سرگوشیاں کرتے ہو جس سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے، یہ سب شیطان کی طرف سے۔ یہ تو اس کا پہلا مفہوم ہے، لیکن اس کا ایک دوسرا مفہوم ہے جو میرے شیخ حضرت مولانا مسیح اللہ صاحب قدس اللہ سرہ نے ارشاد فرمایا اور مجھے اس سے بہت فائدہ ہوا، اور وہ مفہوم یہ ہے کہ ایک سرگوشی تو وہ ہوتی ہے جو یہودی اور منافق کیا کرتے تھے آپس میں، یا مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سرگوشیاں کریں اور اسم کی، عدوان کی اور معصیت کی، گناہ کی سرگوشیاں ہوں۔ لیکن ایک اور سرگوشی ہے جو شیطان انسان کے ساتھ کرتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان کے دل میں برے برے خیال پیدا کرتا رہتا ہے۔ آپ اچھے خاصے بیٹھے ہوئے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، اللہ کا ذکر کر رہے تھے یا کوئی نیکی کا کام کر رہے تھے، اچانک ایک برا خیال آپ کے دل میں آ گیا، اچانک گناہ کا خیال دل میں آ گیا، اچانک شہوت کا خیال دل میں آ گیا، اچانک جناب غصہ آنا شروع ہو گیا کسی شخص پر، اچانک تقدیر کے بارے میں اشکالات پیدا ہو گئے، اچانک کوئی الٹی سیدھی بات عقائد کے بارے میں ذہن میں آنے لگی۔ تو یہ جو خیالات ہیں تو یہ آپ نہیں لاتے بلکہ شیطان لاتا ہے، اور اسی لیے آدمی ان خیالات سے پریشان ہوتا ہے۔ اور اگر آدمی مسلمان ہو، نیک ہو، تو فوراً اعوذ باللہ بھی پڑھتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ تو اس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس آیت میں فرمایا کہ انما النجوى من الشیطان، کہ یہ جو چپکے چپکے باتیں کرتا ہے یہ شیطان کرتا ہے، یہ جو چپکے چپکے سرگوشیاں کرتا ہے تم سے یہ شیطان کرتا ہے۔ آپ آرام سے بیٹھے ہوتے ہو، کوئی ضروری کام کر رہے ہوتے ہو، اچانک ایک برا خیال جو آپ کے دل میں آتا ہے یہ شیطان کی طرف سے آتا ہے۔ اس کو قرآن کہتا ہے انما النجوى من الشیطان، بے شک یہ سرگوشیاں شیطان کی طرف سے ہیں۔ اور اسی کی ایک تفسیر اور بھی ہے جو حدیث شریف میں بھی آئی ہے، وہ یہ ہے کہ رات کو ڈراؤنا خواب نظر آتا ہے اور ایسا خوفناک خواب نظر آتا ہے کہ آدمی گھبرانے لگتا ہے، جب اٹھتا ہے تو دل اس کا جناب کانپ رہا ہوتا ہے، سانس اس کا چڑھا ہوا ہوتا ہے، خواب میں اس نے جو کچھ دیکھا ہوتا ہے اس سے وہ گھبرا رہا ہوتا ہے۔ تو حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ یہ جو خوفناک خواب ہے
یہ بھی شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے کبھی خوف زدہ خیالات آنے شروع ہو جاتے ہیں، آدمی آرام سے بیٹھا ہوا ہے، مکان کے دروازے بھی بند ہیں اور طرح طرح کے وہم آنے لگے، وسوسے آنے لگے کہ میرے بیٹے کو یہ نہ ہو جائے، میرے پوتے کو یہ نہ ہو جائے، گھر میں کوئی گھس نہ آئے، کاروبار میں یہ خرابی نہ ہو جائے۔ اب یہ آپ کو غمزدہ کرنے کے لیے شیطان آپ کے دل میں طرح طرح کے خیالات ڈالتا ہے۔ تو گناہ کا خیال ہو یا جناب خوفناک خواب نظر آئیں یا خوفناک طرح کے وساوس آپ کے دل میں آئیں، یہ سب کے سب شیطان کی طرف سے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت نمبر 10 میں صاف صاف فرما دیا، اور یہ آیت ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے اور پڑھتے رہنے چاہیے کہ انما النجوى من الشیطان، یقیناً یہ جو چپ کے خیالات آتے ہیں یہ شیطان کی طرف سے آتے ہیں، یہ چپ کے سرگوشی شیطان کی طرف سے ہے۔ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ ایمان والوں کو غمگین کرے۔ شیطان یہ خیال اس لیے ڈالتا ہے کہ مومن غمگین ہو جائے۔ وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا، لیکن شیطان ان کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا الا بِإِذْنِ اللَّهِ، جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو۔ کیسا ہی برا خواب کیوں نہ آئے، کیسے ہی برے خیالات کیوں نہ آئے، کیسے ہی خوفناک وساوس آپ کے دل میں کیوں نہ آئے، لیکن یہ وساوس، یہ خیالات اور یہ خواب آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے جب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔ اس لیے قرآن مجید نے آگے فرمایا آیت نمبر 10 کے آخر میں کہ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برا خواب دیکھو تو بائیں طرف دھتکار دو اور اعوذ باللہ پڑھ کے شیطان سے کے خیالات سے پناہ مانگو اور جناب کروٹ بدل کے سو جاؤ، اور اگر ہمت ہو تو وضو کر لو، اور ہمت ہو تو نماز پڑھ لو، لیکن ان وساوس سے کوئی پریشان مت ہو، ان خیالات سے، ان برے خوابوں سے کوئی پریشان مت ہو، اور اللہ پر بھروسہ رکھو۔ تو یہ آیت نمبر 10 ہے، اس کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر سن لیجئے کہ یہ جو چپ کے سرگوشیاں کرتا ہے یہ شیطان کی کرتا ہے، یہ چپ کے سرگوشیاں شیطان کی طرف سے ہیں تاکہ ایمان والوں کو غمگین کر دے، اور شیطان ایمان والوں کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ کا حکم نہ ہو، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہ تو آیت نمبر 10 ہے۔ آگے آیت نمبر 11 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے مجلس کے کچھ آداب سکھائے ہیں، اور 2 ادب خاص طور پر سکھائے ہیں، اور یہ دو ادب سکھا کر اللہ تعالی نے آیت نمبر 11 میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جو ایمان والے ہیں اور علم والے ہیں وہ ان آداب پر خوب عمل کرتے ہیں۔ اور اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد سے باہر جو صفہ کا چبوترا تھا اس پر تشریف فرما تھے، اور جو کچھ طالب علم تھے وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے اور کچھ منافق بھی موجود تھے۔ اب ہوا یہ کہ بڑے بڑے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین تشریف لائے، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب بڑے صحابہ آئے ہیں تو جو منافق ہیں وہ وہاں سے اٹھ جاتے، اسی طرح جو چھوٹے طالب علم ہیں وہ بڑوں کو دیکھ کر جگہ دے دیتے، لیکن نہ تو انہوں نے جگہ دی اور نہ ہی مجلس کے اندر کشادگی کی۔ خاص طور پر منافق جو تھے وہ تو تکبر میں مبتلا تھے اور وہ دوسروں کو جگہ دینے میں اپنی ہیٹی محسوس کرتے تھے۔ تو یہ آیات نازل ہو گئیں، اور اس آیت نمبر 11 میں
اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس، اے ایمان والو جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں جگہ کھول دو، فافسحوا تو جگہ کھول دیا کرو، یفسح اللہ لکم اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کشادگی کر دے گا۔ اگر تم دوسروں کو مجلس میں جگہ دو گے اللہ تمہارے لیے کشادگی پیدا کر دے گا، تمہارے ایمان میں، تمہارے رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ تو فرمایا کہ اے ایمان والو جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں کشادگی اختیار کرو، کھل کر جگہ دے دو، فافسحوا تو جگہ دے دیا کرو، یفسح اللہ لکم اللہ تمہارے لیے کشادگی کرے گا۔ اور آگے یہ بھی فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا، اور جب یہ کہا جائے کہ اٹھ کر چلے جاؤ تو چلے جایا کرو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض منافقوں سے کہا کہ اب آپ کو کافی دیر ہو گئی ہے، آپ تشریف لے جائیے، اب یہ نئے لوگ آئے ہیں ان کو جگہ دے دیجئے۔ اسی طرح آپ نے اصحاب صفہ سے بھی فرمایا کہ آپ آنے والوں کو جگہ دے دیجئے۔ ظاہر ہے کہ اصحاب صفہ تو آپ کے مطیع و فرما بردار تھے، عاشق تھے، تو انہوں نے تو جگہ خالی کر دی اور جو نئے آنے والے ہیں وہ بیٹھ گئے۔ لیکن آیت نازل ہو گئی کہ جب تم سے کہا جائے کہ مجلس میں جگہ کھول دو تو جگہ کھول دیا کرو، اللہ تمہارے لیے کشادگی کرے گا، اور جب یہ کہا جائے کہ اٹھ کر چلے جاؤ تو اٹھ کر چلے جایا کرو۔ البتہ علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ جو حکم دیا گیا ہے کہ اٹھ کر چلے جاؤ، یہ ایک آدمی دوسرے آدمی کو نہیں دے سکتا۔ مثلا آپ کسی مجلس میں پہنچے اور آپ کا کوئی جاننے والا وہاں بیٹھا ہوا ہے، تو آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم اٹھ جاؤ میں بیٹھوں گا۔ البتہ جو اس مجلس کا امیر ہے یعنی میزبان ہے وہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی صاحب آپ ادھر تشریف لے آئیے اور فلاں صاحب آئے ہیں ان کو یہاں جگہ دے دیجئے۔ تو جو امیر مجلس ہے یا گھر کا مالک ہے یا میزبان ہے وہ جگہ کھولنے کا بھی حکم دے سکتا ہے اور اٹھانے کا بھی حکم دے سکتا ہے کہ اب آپ تشریف لے جائیے یا اٹھ کر یہاں آ کر بیٹھ جائیے۔ یہ تو ایک بات ہوئی۔ آگے آیت نمبر 11 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا ہے اور وہ بڑے کام کا جملہ ہے، اور وہ یہ کہ آداب مجلس کا خیال رکھنا یہ ایمان کا اور علم کا تقاضا ہے۔ اگر کوئی آدمی سچا مومن ہے تو وہ آداب مجلس کا خیال رکھے گا اور معاشرت کے آداب کا خیال رکھے گا۔ اسی طرح جو علماء ہیں اور جن کو قرآن و سنت کا علم ہے، جنہوں نے قرآن مجید کی آیات پڑھی ہیں، احادیث شریفہ کا مطالعہ کیا ہے، تو وہ بھی مجلس کے آداب اور معاشرت کے آداب کا بہت خیال رکھیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ مجلس کے آداب سکھائے اور پھر یہ فرمایا کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ تم میں سے جو ایمان والے ہیں اور جن کو علم دیا گیا ہے اللہ ان کے درجات بلند کرے گا۔ اشارہ کر دیا کہ معاشرت اور مجلس کے آداب پر وہی لوگ عمل کرتے ہیں جو سچے مومن ہوتے ہیں اور علم والے ہوتے ہیں، قرآن و سنت کے ماہر ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرتا ہے۔ اور اسی لیے حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے آداب المعاشرت پر کتاب بھی لکھی اور بہت تبلیغ کیا کرتے تھے، اور فرماتے تھے کہ معاشرت کے آداب کا خیال رکھنا یہ بہت ضروری ہے کہ ہماری کسی بھی حرکت سے کسی دوسرے مسلمان کو کوئی تکلیف نہ ہو، بلکہ ہم دوسرے مسلمانوں کو راحت پہنچانے کی کوشش کریں۔ اور فرمایا یہ ایمان کی اور علم کی علامت ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے بھی آیت نمبر 11 میں فرمایا کہ اے ایمان والو جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں
جگہ کھول دو تو تم جگہ کھول دیا کرو، اللہ تمہارے لیے کشادگی پیدا کر دے گا۔ اور جب کہا جائے کہ اٹھ کر چلے جاؤ تو اٹھ کر چلے جایا کرو۔ اور آگے فرمایا کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، تم میں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جن کو علم دیا گیا ہے اللہ ان کے درجات بلند کرتا ہے۔ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور جن کو علم دیا گیا اللہ ان کے درجات بلند کرتا ہے۔ اور آخر میں فرمایا واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس کی خوب خبر رکھنے والا ہے۔ آگے اب 2 آیتیں رہ گئیں، آیت نمبر 12 اور آیت نمبر 13۔ آیت نمبر 12 اور 13 کا خلاصہ آسان ہے، وہ یہ ہے کہ ابھی پیچھے آپ کو بتایا گیا کہ یہودی سرگوشیاں کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کیا کرتے تھے اور مسلمانوں کو بھی تنگ کرتے تھے اور ان کو جلاتے تھے۔ اسی طرح منافق بھی یہی حرکت کرتے تھے، یہود اور منافق، اور بعض مسلمان بھی جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اور احکام کا علم نہیں تھا، علم ان کے پاس نہیں تھا، تو وہ بھی ان غلط باتوں میں بعض اوقات مبتلا ہو جاتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ حکم دیا کہ تم اگر نبی سے کوئی سرگوشی میں بات کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ تم صدقہ پہلے دو۔ اب دیکھیے، ہر شخص یہ چاہے کہ میں نبی سے تنہائی میں بات کروں، یا مثلا کوئی بزرگ ہے اور اس کے بہت سارے مرید ہیں، ہر مرید یہ چاہے کہ مجھے تنہائی میں کچھ وقت مل جائے اور میں تنہائی میں بات کروں۔ اب ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنا وقت کہاں کہ ہر آدمی سے لمبی لمبی بات کریں، اس کا پورا دکھڑا سنیں۔ اسی طرح بعض اوقات بزرگ کے پاس بھی اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ ہر آدمی کی لمبی لمبی تقریر سنے اور لمبے لمبے مسائل اس کے سنے اور پھر اس کے بعد جناب جواب دے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا، بلکہ مسلمانوں کو بھی، منافقوں کو بھی اور یہودیوں کو بھی، کہ آئندہ اگر تم کوئی نبی سے چپکے چپکے باتیں کرنا چاہتے ہو اور ان کا وقت لینا چاہتے ہو تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ پہلے اللہ کے راستے میں کچھ خیرات کرو تاکہ تمہاری جیب سے پیسے نکلیں، اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وقت لے کر جو سرگوشی کرنا چاہو تو سرگوشی کر لو۔ لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس آیت پر عمل کرنے والے صرف حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ تھے، اور انہوں نے اس آیت پر عمل کیا، اور عمل کرنے کا یہ طریقہ کیا کہ پہلے 1 دینار جو سونے کا ہوتا تھا اللہ کے راستے میں صدقہ کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کی کہ میں نے 1 دینار صدقہ کیا ہے، اب میں کسی معاملے میں آپ سے تنہائی میں بات کرنا چاہتا ہوں، کہ تنہائی میں آپ سے بات کی اور سرگوشی کی۔ لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم ختم کر دیا اور صدقہ کرنے کا حکم منسوخ کر دیا۔ اسی لیے حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ قرآن مجید کی وہ آیت ہے اور قرآن مجید کا یہ وہ حکم ہے کہ اس پر صرف میں نے عمل کیا ہے، میرے علاوہ کسی مسلمان نے اس پر عمل نہیں کیا، کیونکہ یہ آیت نازل ہوئی، میں نے 1 مرتبہ عمل کیا، اس کے بعد یہ آیت منسوخ ہو گئی۔ یہ ہے خلاصہ آیت نمبر 12 اور آیت نمبر 13 کا۔ چنانچہ آیت نمبر 12 میں ارشاد ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول، اے ایمان والو جب تم رسول سے سرگوشیاں کرنے لگو، فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، تو اپنی سرگوشی کرنے سے پہلے صدقہ پہلے دیا کرو، سرگوشیاں کرنے سے پہلے صدقہ پہلے دو، ذالک خیر لکم واطہر، یہ تمہارے لیے خیر کی بات ہے اور پاکیزگی کی بات ہے، اس سے تمہیں خیر ملے گی اور تمہیں پاکیزگی ملے گی۔
لیکن یہ حکم وجوبی نہیں تھا بلکہ استحبابی تھا کہ جو آدمی صدقہ کر سکتا ہے وہ کرے۔ اسی لیے آیت نمبر 12 کے آخر میں یہ بھی فرما دیا فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ، لیکن اگر تم صدقے کی گنجائش نہ پاؤ تو بے شک اللہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ تو آیت نمبر 12 کا ترجمہ یہ ہے کہ ایمان والو، جب تم رسول سے سرگوشیاں کرنے لگو تو اپنی سرگوشیاں کرنے سے پہلے صدقہ پہلے دیا کرو، یہ تمہارے لیے بہتر بھی ہے اور پاکیزگی کی بات ہے، لیکن اگر تم ایسا نہ کر سکو تو بھی بے شک اللہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ آگے آیت نمبر 13 میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہم نے آیت نمبر 12 میں جو حکم دیا تھا وہ اگرچہ وجوبی نہیں تھا، استحبابی تھا، لیکن یہ بھی ہم نے منسوخ کر دیا کیونکہ یہ مسلمانوں کے لیے شاید بھاری ہوتا، لیکن بہرحال احتیاط کرنا ضروری ہے اور فضول سرگوشیاں مت کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت ضائع مت کرو اور فضول انداز سے بھی آپس میں سرگوشیاں مت کرو الا یہ کہ نیکی اور تقوی کی ہو۔ آیت نمبر 13 ہے اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات، کیا تم اس بات سے ڈر گئے ہو کہ تمہیں نبی سے سرگوشیاں کرنے سے پہلے صدقے دینے پڑیں گے؟ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا، تو اگر تم نے یہ کام نہیں کیا، وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، اور اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی، یعنی اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، یہ حکم منسوخ کر دیا، فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، تو بس نماز قائم کرتے رہو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیتے رہو، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ رسول کی اطاعت کرتے رہو، وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس کی خوب خبر رکھنے والا ہے۔ تو آیت نمبر 13 میں یہ بات فرما دی کہ یہ صدقہ کرنا تمہارے لیے بھاری ہوگا، اس لیے ہم نے یہ حکم منسوخ کر دیا ہے۔ فرمایا اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات، کیا تم ڈر گئے ہو کہ تمہیں نبی کے ساتھ سرگوشیاں کرنے سے پہلے صدقہ کرنا پڑے گا؟ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا، تو اگر تم نے یہ کام نہیں بھی کیا، یعنی صدقہ نہیں کی دیا، وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، اور حال یہ ہے کہ اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی، یعنی یہ حکم منسوخ کر دیا، فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، تو بس تم نماز قائم کرتے رہو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیتے رہو، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ رسول کی اطاعت کرتے رہو، وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس کی خوب خبر رکھنے والا ہے۔ یہاں آ کر الحمدللہ یہ آیت نمبر 8 سے لے کر آیت نمبر 13 تک کی آیات کی مختصر تشریح عرض کر دی گئی۔ اب اس کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر سے سن لیجیے۔ اے نبی، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف کہ جن کو سرگوشیوں سے منع کیا گیا تھا، اور جس چیز سے انہیں منع کیا گیا تھا وہ پھر وہی کام کرتے ہیں اور سرگوشیاں کرتے ہیں گناہ کی اور زیادتی کی اور رسول کی نافرمانی کی، اور جب یہ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کو ایسے انداز سے سلام کرتے ہیں جس انداز سے اللہ نے سلام کا حکم نہیں دیا، اور یہ اپنے دل میں کہتے ہیں کہ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں اللہ اس کی وجہ سے ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا۔ ان کے لیے جہنم کافی ہے، یہ اس جہنم میں جلیں گے اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ اے ایمان والو، جب تم سرگوشیاں کرو تو تم سرگوشیاں مت کیا کرو گناہ کی اور زیادتی کی اور رسول کی نافرمانی کی، ہاں سرگوشی کر سکتے ہو نیکی کی اور تقوی کی، اور ڈرتے رہو اس اللہ سے جس کی طرف تم سب کو جمع کیا جائے گا۔ اور یہ سرگوشیاں شیطان کی طرف سے ہیں تاکہ شیطان
ایمان والوں کو غمگین کر دے، اور شیطان ایمان والوں کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا، ہاں مگر یہ کہ اللہ کا حکم ہو۔ اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اے ایمان والو، جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں جگہ کشادہ کر دو تو تم کشادہ کر دیا کرو، اللہ تمہارے لیے کشادگی پیدا کرے گا۔ اور جب کہا جائے کہ اٹھ کر چلے جاؤ تو اٹھ کر چلے جایا کرو۔ تم میں سے جو لوگ مومن ہیں اور جن کو علم دیا گیا، اللہ ان کے درجات بہت بلند کرے گا، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس کی خوب خبر رکھنے والا ہے۔ اے ایمان والو، جب تم رسول سے سرگوشیاں کرنے لگو تو اپنی سرگوشیوں سے پہلے صدقہ پہلے دیا کرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اور پاکیزگی کی بات ہے۔ اور اگر تم صدقے کے پیسے نہ پاؤ تو بھی بے شک اللہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ کیا تم ڈر گئے ہو اس بات سے کہ تمہیں نبی کے ساتھ سرگوشی کرنے سے پہلے صدقے دینے پڑیں گے؟ تو اگر تم نے یہ کام نہیں بھی کیا اور اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی تو بس تم نماز قائم کرتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو اور اللہ رسول کی اطاعت کرتے رہو، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس کی خوب خبر رکھنے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی حبیبنا وسیدنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔